حافظ صاحب، جشن منایا جا رہا ہے، بہت اچھا سودا ہو گیا ہے۔ آپ نے ایک ٹویٹ کر دیا ہے کہ کیا پی آئی اے کی تباہی کے ذمہ داروں کو فکس نہیں کرنا چاہیے، کیا ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ سیلیبریٹ کر رہے ہیں سب، آپ اعتراض کر رہے ہیں۔ میرا اعتراض تو ایک پاکستانی کا اعتراض ہے۔ آج ہمارا دل بہت دکھا ہوا ہے کہ ہمارا وہ ادارہ جو پاکستان کی شان تھا، پاکستان کا وقار تھا اور دنیا میں رول کرتا تھا، 60 کی دہائی میں یہ ادارہ وہ تھا جس کو دنیا میں بہت جدید ترین ایئر لائن میں سے ایک سمجھا جاتا تھا۔ ایمریٹس ہو، ایئر مالٹا ہو، ان سب اداروں کو پی آئی اے نے کھڑا کیا تھا۔ اس کے پائلٹ دنیا میں مشہور تھے اور یہ منافع بخش ادارے کے طور پر کام کرتا تھا۔ یہ کیا ہوا کہ جس کے نتیجے میں اس ادارے کا بیڑا غرق کیا لوگوں نے، سیاسی بھرتیاں کر کے، کرپشن کر کے، لوٹ مار کر کے، نااہلی۔ تو کون ہے اس کا ذمہ دار؟ میں جب یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک طرف نچکاری کر رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، تو دوسری طرف آپ یہ بھی تو بتائیں کہ یہ حال پی آئی اے کا کیا کس نے؟ اس کو خسارے میں لے کر کون گیا؟ کس نے جعلی بھرتیاں کی؟ کس نے اس میں لوٹ مار کی اور کرپشن کی؟ کتنی حکومتیں اس میں شامل رہی ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت ہے، جس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے۔ تو نون لیگ کے تو وزیر اعظم ہیں، نون لیگ کی کتنی مرتبہ حکومت رہی ہے اور پیپلز پارٹی کی کتنی مرتبہ حکومت رہی ہے؟ تو یہ بتائیں نا کہ ان کے دور میں ان کی خراب گورننس تھی، ان کی کرپشن کی، جس کے نتیجے میں پی آئی اے تباہ ہوا ہے۔ تو ان کو تو فکس کر کے لٹکانا چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ خوشیاں منائیں کہ ہم نے ایک اپنے قومی ادارے کی لوٹ سیل لگا دی ہے۔ دیکھیں، میں پرائیویٹ سیکٹر کے خلاف نہیں ہوں۔ پرائیویٹ سیکٹر میں آپ انکریج کریں لوگوں کو، نئی نئی ایئر لائنز لے کر آئیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن جو قومی ایسٹ ہو، جو اسٹریٹجک ایسٹ بھی ہو، پی آئی اے کے اسٹریٹجک ایسٹ بھی ہے، اور اس ایسٹ کو اس طرح سے کوڑیوں کے مول آپ بیچ دیں اور پھر خوشیاں بنائیں کہ ہم نے کام کیا ہے۔ اب دیکھیے، بیچا بھی کس طرح سے ہے؟ بیچا بھی اس طرح سے ہے کہ 125 ارب روپے تو وہ ہوں گے جو پاکستان کی حکومت کو نہیں ملیں گے، صرف 10 ارب روپے ملیں گے۔ یہ جو ابھی اس وقت ہمارے پاس 18 جہاز ہیں جو چل رہے ہیں، کل 38 جہازوں کا فلیٹ ہے، اس میں سے تقریباً اب 20 تو بالکل بیکار پڑے ہوئے ہیں۔ 18 جو جہاز چل رہے ہیں اور ان کو جو روٹس ملے ہوئے ہیں، اس وقت بھی اس پوزیشن میں بھی جو لینڈنگ رائٹس ہوتے ہیں وہ سب سے بڑا ایسٹ ہوتا ہے۔ پاکستان کی جو یہ ایئر لائن ہے، اس کو تقریباً 78 جو روٹس ہیں نا، اس کی لینڈنگ رائٹس ملے ہوئے ہیں۔ پورے یورپ میں جا سکتے ہیں، لندن میں جا سکتے ہیں، ہیتھرو میں، کینیڈا جا سکتے ہیں، اور ابھی کچھ عرصے بعد نیو یارک کا بھی جو ہے وہ ان کو ملنے والا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ یہ اتنا بڑا ایسٹ اس کا موجود ہے، اس کا جو خسارہ تھا، وہ خسارہ تو انہوں نے دوسری کمپنی بنا کر اپنے ذمہ لے لیا گورنمنٹ، یعنی ٹیکس پیئر کے پیسے سے یہ پیسے ادا کیے جائیں گے، اور اب تو 2024 سے یہ پروفٹ میں آنا شروع ہو گئے تھے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ فیکٹس فائنڈنگ کمیٹی بننی چاہیے غیر جانبدار لوگوں پر، اور وہ فکس کرے کہ کون کون لوگ اس کے ذمہ دار رہے ہیں اور کس کس حکومت نے اس کا بیڑا غرق کیا ہے۔ تب جا کے پتہ چلے گا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اس لیے بہت دکھ کی بات ہے۔ میں اب اگین یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جس پارٹی نے اس کی بولی لگائی ہے اس سے پرابلم نہیں ہے ہمیں، ظاہر ہے، اور جس پارٹی نے اس کو ون کیا اس سے پرابلم نہیں ہے۔ بیچنے والوں سے پرابلم ہے، کرپشن کرنے والوں سے ہمیں پرابلم ہے، لوٹ مار کر کے بیڑا غرق کرنے والوں سے، گڈ گورننس کے نام پر بیڈ گورننس کرنے والوں نے، ورس گورننس کرنے والوں نے، اور اب تو یہ ایک اوپننگ کر دی ہے انہوں نے، اب تو آؤ اور پاکستان کو لوٹتے چلے جاؤ۔ تو قومی اثاثے اس لیے نہیں ہوتے کہ اس کو فروغ کر دیا جائے۔ ان سب لوگوں کو آڈٹ ہونا چاہیے جنہوں نے پی آئی اے کا بیڑا غرق کیا ہے۔ کبھی جو ہے وہ کوئی پرائیویٹائزیشن کی بات کر کے، کبھی کوئی پائلٹوں کے خلاف بات کر دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اور وہ حکومت آرام سے ہاتھ جھاڑ کر چلی جاتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو ہر حکومت کا یہی حال ہے۔ یہ پیپلز پارٹی جعلی بھرتیاں، نسلی اور سیاسی بنیادوں پہ بھرتیاں کرنا، ایریئر سمیت لوگوں کو جو ہے وہ مسلط کرنا، یہ ان کا وتیرہ ہے، ان کا طریقہ کار ہے۔ انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے اور یہی اب بیچ کر خوشیاں منا رہے ہیں۔ کسی صورت میں بھی یہ قابل قبول نہیں ہے۔